حیدرآباد اردو کے آئینے میں نفاست برستی ہے دیواروں در سے، تیری خاک میں نکھت یاسمی ہے۔ حیدرآباد تاریخی بستیوں کا شہر اور سب سے بڑھ کر اردو کا شہر، آج سے 415 سال قبل رود موسیٰ کے کنارے قطب شاہی خاندان کے عظیم الشان شہنشاہ محمد قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ قلی قطب شاہ نے اس شہر کی بنیاد میں پیار و محبت، علم و فن، جستجو و لگن کو سمو دیا تھا، جس کی بدولت آج یہ شہر ہر میدان میں ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ شہر حیدرآباد محمد قلی قطب شاہ نے اپنی محبوبہ بھاگمتی کے نام پر بسایا تھا۔ جس کے خمیر میں محبت رچی بسی ہو، اسے بھلا پھلنے پھولنے اور پنپنے سے کون روک سکتا ہے؟ اس پرکشش شہر کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمان خلجی حملہ کے ساتھ دکن میں وارد ہوئے اور اپنے ساتھ زندگی کے جدید تصورات اور معاشرت کے نئے اسالیب اٹھا لائے، جن کے ذریعے دکن میں نئے سماج کی بنیاد پڑی۔ علماء اور صوفیاء نے اپنی محفلیں سجائیں، جن میں شیخ سراج جنیدی، ملا اسحاق سرہندی، ملا علیم الدین تبریزی، حکیم نصیر الدین شیرازی جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت امیر خسرو نے بھی یہاں قدم رکھا۔ لیکن دکن کی اصلی تنظیم امیران سدہ کے ہاتھوں ہوئی، جو بڑے حوصلہ مند اور صاحب عمل لوگ تھے۔ سلطنت دہلی کے خلاف ان کا اتحاد دکن میں ایک خود مختار سلطنت بہمنی کی تاسیس کا سبب بنا۔ اس سلطنت کی آب و تاب صدیوں تک دکن کو منور کرتی رہی۔ بہمنی سلاطین بڑے مدبر حکمران تھے۔ ان سلاطین نے نظم و نسق کے جدید پیرائے اختیار کیے۔ سلاطین بہمنی کا سب سے بڑا کارنامہ اردو زبان و ادب کی سرپرستی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جگہ جگہ ادبی مراکز قائم ہوئے، جن میں گلبرگہ، بیدر، قندھار، گوکی، احمد نگر، بیجاپور، گولکنڈا، بودھن اور اورنگ آباد آج تک ادبی مراکز کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کا تعارف کروا رہے ہیں مشہور و معروف تاریخ دان اور سینئر پروفیسر محمد علی اثر صاحب سے، جو کہ دکن میں اردو زبان کی ترقی و ترویج کے متعلق کچھ ضروری معلومات ہمیں فراہم کریں گے۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دکن میں اردو زبان کی ترقی و ترویج کب اور کیسے ہوئی؟ نثر کے آغاز کے سلسلے میں جو سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ اس کے بعد نظامی بیدری پہلا مصنف ہے جس نے اردو کی پہلی مثنوی یا پہلی ادبی تصنیف قدم راؤ پدم راؤ کے نام سے لکھی۔ یہ پہلا ادبی شاہکار ہے۔ اور اس کے بعد بہمنی دور کے دوسرے مصنفین میں شاہ اشرف بیابانی نے نوسرہار کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی، اور اس کے بعد کچھ اور نام ہم کو ملتے ہیں، مشتاق اور جو ہے لطفی، یہ غزل گو شاعر تھے، اور قریشی بیدری نے ایک مثنوی بھوگ بل کے عنوان سے لکھی تھی۔ یہ سب کے سب شعراء بہمنی دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہمنی دور دکن کا سب سے قدیم ترین دور ہے۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن کا علاقہ 5 خود مختار ریاستوں میں بٹ گیا۔ بیجاپور پر عادل شاہی، احمد نگر پر نظام شاہی، گولکنڈے پر قطب شاہی، برار پر اماد شاہی اور بیدر پر برید شاہی سلطنتیں قائم ہوئی۔ ان 5 سلطنتوں میں بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈے کی قطب شاہی سلطنت شعر و ادب کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ شعر و ادب کی ترقی کے سلسلے میں عادل شاہی دور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ ذوق شعری رکھتا تھا اور اہل علوم و فنون کی قدردانی کیا کرتا تھا۔ تمام ہی حکمرانوں میں یہ صفت قدر مشترک تھی۔ اس دور میں علم و ادب اور شعر و شاعری کی شاہی سرپرستی نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا۔ اسی زمانے میں بیجاپور کے سب سے بڑے شاعر
نصرتی کا بول بالا تھا۔ عادل شاہی دور کی شاعری اپنے پورے عروج پر نظر آتی ہے، کیونکہ عادل شاہی دور کے مشہور شعراء میں ہاشمی بیجاپوری کا نام بھی بے حد اہم ہے۔ سلاطین قطب شاہیہ بہمنیوں کے تربیت یافتہ تھے، چنانچہ اس سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب نے، جو کہ بہمنی حکومت کی شعری و علمی فضا میں تربیت حاصل کر چکا تھا، انہی خطوط پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی یہاں کے علمی و ادبی ماحول کو انتہائی عروج پر پہنچایا۔ گولکنڈے کے پہلے 4 سلاطین سلطان قلی، جمشید قلی اور ابراہیم قلی زیادہ تر جنگ و جدال اور حکومت کے استحکام میں مصروف رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ادبی ماحول کو بھی پروان چڑھایا۔ ابراہیم قلی اگرچہ خود شاعر نہ تھا، لیکن اس کے دور میں گولکنڈے میں اردو زبان و ادب کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ عوام کے علاوہ شہزادے محمد قلی قطب شاہ نے، جو خود اردو زبان و ادب کا رسیا تھا، آگے چل کر اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بنا۔